زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے بارے میں جو ہے نا کہ سارے جو زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے بارے میں سخت وعیدیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی. ایک منٹ. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے بارے میں بڑی سخت جو ہے نا وعیدیں بیان فرمائی. اور زکوٰۃ ادا کرنے سے جو ہے نا خود یہ جو جتنے بھی جو ہے نا خود جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی آیت ہم نے پڑھی بھی تو والذین یکنزون الذهب والفضة، اور جو لوگ جو ہے نا سونے چاندی کو جو ہے نا جمع کرتے ہیں ولا ينفقون فی سبیل اللہ، اور اس میں جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم فرمایا اس کے مطابق زکوٰۃ ادا نہیں کرتے فبشرہم بعذاب علیم، تو ان کو دردناک عذاب کی جو ہے نا خبر دیجیے. پھر اس دردناک عذاب کے بارے میں جو ہے فرمایا یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، تو آپ ان پر جو ہے نا ان دولت کو دردناک عذاب جو ہے نا یہ کیسا ہوگا، تو ان کی جمع کردہ دولت کو آگ میں تپایا جائے گا. یوم یحمى علیہم فی نار جہنم، کہ اس دولت جو ہے نا اس کو سونا چاندی جتنی دولت ہو اس کو آگ پہ تپایا جائے گا. فَتُقْوَى بِهَا جِبَابُهُمْ، اور پھر ان کے جو اس مال سے ان کے ماتھے، ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی. پھر ان کو فرمایا جائے گا کہ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ وہ خزانہ ہے جس کو تم جمع کرتے تھے. فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، اب اس خزانے کو جو ہے نا چکھو جس کو آپ جو ہے نا جمع کرتے تھے. اور خود جو ہے نا جب یہ آیت نازل ہوئی تو جس میں ذخیرے کے طور پر مال و دولت جمع کرنے والے کے لیے آخرت میں سخت دردناک عذاب کی وعید ہے، تو صحابہ کرام پر اس کا بہت بوجھ پڑا، تو بڑی فکر میں پڑ گئے. حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ میں تمہیں اس فکر اور پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کروں گا. چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اصحاب اس عید پر بڑا بوجھ ہے، یعنی کہ صحابہ کرام تو زکوٰۃ ادا کرتے ہی تھے، لیکن وہ یہ سمجھے کہ شاید جو ہے نا کہ جو مال ہم جمع کر رہے ہیں اسی کے بارے میں بھی حساب ہوگا، یہی مال ہمارے لیے آخرت میں وبال جان بنے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو اسی لیے فرض کیا ہے کہ اس کی ادائیگی کے بعد جو مال باقی رہ جائے وہ پاک ہو جائے. اسی طرح جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میراث کا قانون بھی اسی لیے مقرر کیا گیا ہے کہ جو تمہارے جو پسماندگان پیچھے رہ گیا ان کا سہارا ہو. تو عمر فاروق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب سن کر خوشی میں کہا کہ اللہ اکبر. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق سے فرمایا تم کو وہ بہترین دولت بتاؤں جو اس کی مستحق ہے، اس کو حاصل کیا جائے اور قدر کے ساتھ رکھا جائے. وہ نیک خسرت اور صالح زندگی والی رفیقہ حیات ہے جس کو آدمی دیکھے تو روح اور دل خوش ہو جائے، اور اس سے کسی کام کو کہے تو وہ اس کی اطاعت کرے اور اس کو انجام دے، اور جب شور کی بار جائے تو اس کی عدم موجودگی میں اس کے گھر بار اور ہر امانت کی حفاظت کرے. یعنی عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس آیت کی تشریح پوچھنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو وہ پھر خوش ہو گئے کہ جب مال زکوٰۃ ادا ہو جائے گا تو پھر وہ مال پاک ہو جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ساتھ بیوی کی جو ہے نا وہ اہمیت بھی اطلاع دی کہ اس مال سے بہتر وہ رفیقہ حیات ہے کہ جس سے جو ہے نا دنیا میں انسان جس کو دیکھے اور خوش ہو جائے اور وہ خاوند کی اطاعت کرے اور جب شور کی باہر چلا جائے تو اس کی عدم موجودگی میں گھر بار اور اس کی ہر امانت کی حفاظت کرے. یعنی کہ جو مال ہے اس سے کہیں دنیا میں کئی بہتر انسان کی جو ہے نا وہ بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو یہ جتنی بھی روایت آگے بھی انشاءاللہ بہت سی روایات آئیں گی زکوٰۃ کے بارے میں، تو اس میں جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے بارے میں بڑی سخت وعیدیں بھی بیان فرمائی. اور زکوٰۃ کا جو ہے نا ایسے مسئلہ ہے جس میں جو ہے نا اکثر ہمارے جو ہے نا متقی لوگ، نیک لوگ جو ہے نا کتنے نیک لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ زکوٰۃ کے بارے میں بالکل جو ہے نا ان پڑھ ہوتے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرنے میں بہت جو ہے نا سست ہوتے ہیں. کیونکہ جو ہے نا مال کا جب نکلتا ہے تو انسان کو جو ہے نا تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ انسان جو ہے نا مال جو ہے نا خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں فطرت ہے انسان کو محبوب جو ہے نا مال اس کا بنا دیا ہے. تو جب جو ہے نا یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بھی ایک جگہ جیسے میں نے پہلے ہی بتایا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 34 پارے کے شروع میں ہی فرما دیا کہ تم اس وقت تک جو ہے نا وہ پکے مومن نہیں بن سکتے جب سے اپنی سب سے محبوب چیز
اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کر دو. سبحان اللہ. تو یہ مال جو ہے نا یہ دنیا یہ عارضی ہے, اور عارضی یہ بالکل. مال جو ہے نا اگر ہمارے لیے آخرت میں وبال جان بن جائے تو پھر جو آپ دیکھیں خسرت دنیا والآخرت, دنیا میں بھی خسارہ ہے اور آخرت میں بھی خسارہ ہے. دیکھیں ہم اگر انسان اگر دنیا میں 12 گھنٹے 18 گھنٹے کام کر رہا ہے دنیا کے لیے, وہ مال جمع کر رہا ہے اور وہ مال پھر آخرت میں حلال روزی کما رہا ہے, لیکن جو ہے نا اس حکم کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے اس مال کی وجہ سے پکڑ ہو جائے تو پھر وہ خسارے میں. بالکل صحیح. کمران صاحب یہ کتنے میں فرض آ جاتی ہے زکوٰۃ کتنی؟ یہ انشاءاللہ جو ہے نا اس کے تفصیلی احکامات کہ اس پہ کتنے پہ فرض ہوتی ہے اور سونے پر کیا حکم ہے اور جو ہے نا اس کو کتنا عرصہ گزرے گا, وہ انشاءاللہ اس کے بارے میں جتنی روایتیں ہیں وہ کل ہم انشاءاللہ جو ہے نا پڑھیں گے. آج ہم زکوٰۃ کی اہمیت کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں. صحیح. تو یہ جو ہے نا وہ انشاءاللہ تفصیلی اس کے احکامات وہ کل انشاءاللہ جو ہے نا ہم پڑھیں گے. تو اس میں جو ہے نا زکوٰۃ, حالانکہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو زکوٰۃ صدقات کو میں بڑھاتا ہوں, ٹھیک ہے, اور سود اور ان حرام کاری کو جو ہے نا میں گھٹاتا ہوں. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ جو ہے نا کہ جو زکوٰۃ صدقات جس مال میں سے نکل جائے اس مال کو میں بڑھاتا ہوں, اور جو ہے نا یہ جتنے جو سود اور حرام روزی ہے اس کو میں گھٹاتا ہوں, تو اس سے زکوٰۃ دینے سے اگر آپ دیکھیں تو زکوٰۃ دینے سے ہماری روزی میں برکت بھی آئے گی روزی میں برکت بھی آئے گی اور ہمارا مال شفاف ہو جائے گا اور ہماری آنے والی نسل بھی جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے گی. زکوٰۃ کی ادائیگی میں سب سے زکوٰۃ جو ہم ادا کرتے ہیں تو اس کے 3 بڑے جو ہے نا وہ فائدے ہیں. زکوٰۃ جو ہے نا ادا کرتے ہیں, سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب مومن بندہ یہ اس کے 3 بڑے فائدے جو ہے نا اس میں محدثین کرام نے لکھے ہیں. ایک یہ کہ مومن بندہ جس طرح نماز کے قیام اور رکوع اور سجود کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنی بندگی اور نیاز مندی کا مظاہرہ جسم و جان اور زبان سے کرتا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کا قرب اس کو حاصل ہو جائے, تو اسی طرح زکوٰۃ ادا کر کے اس کی بارگاہ میں اپنی مالی نظر جو ہے نا پیش کرتا ہے, اس بات کا عملی ثبوت دیتا ہے اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کا اپنا نہیں بلکہ خدا کا سمجھتا ہے, اور یقین کرتا ہے اس کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کو جو کرنا چاہے, اپنی مال کی قربانی دینی پڑے یا اپنی جان کی دینی پڑے جو نماز کی صورت میں, تو اس کو جو ہے نا وہ ادا کرے گا. ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ ایک جو ہے نا یہ جتنی عبادتی باتیں اور دوسرا یہ مالی عبادت ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بتانا مقصود ہے کہ جتنا مال ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی ہے. اور اسی طرح دوسری اس کی خوبی یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ کے جو ضرورت مند بندے ہیں, پریشان حال بندے ہیں, ان کی خدمت ہوتی ہے, اور اس سے جو ہے نا یہ اخلاقیات کا نہایت اہم باب ہے. اور تیسری اس کی افادیت یہ ہے کہ جب مال اور دولت پرستی جو ایک ایمان کش اور نہایت مہلک روحانی بیماری ہے, تو زکوٰۃ اس کا علاج اور اس کے گندے اور زہریلے اثرات سے نفس کی جو ہے نا پاکیزگی ہے. تو جتنا جو ہے نا انسان میں جو ہے نا دنیا کی محبت آ جاتی ہے تو اس سب سے پاکیزگی ہو جائے گی جب ہم زکوٰۃ ادا کریں گے. تو انشاءاللہ جو ہے نا کل ہم تفصیلی پڑھیں گے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ کار اور زکوٰۃ ادا کرنے کے بارے میں نصاب میں حکم اور کتنا عرصہ گزرنا چاہیے, تو سارا جو ہے نا انشاءاللہ ہم تفصیلی پڑھیں گے. مولانا صاحب شکریہ. مولانا صاحب اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ہدایت دے اور یہ ہم لوگ تھا کہ زکوٰۃ صحیح طریقے سے دے سکیں. بالکل انشاءاللہ جو ہے نا کل ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے تفصیلی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں جتنے بھی دین کے ارکان ہیں پورے کا پورے دین میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت میں جو ہے نا ہمارے تمام منزلیں آسان فرمائے. تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا میں استقامت کے ساتھ ایمان میں کی توفیق عطا فرمائے. شکریہ مولانا صاحب. انشاءاللہ آپ سے کل بات ہوگی.